اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر پرانا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر پرانا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس بادشاہی میں علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مصلحین علماء کرام، آج کا یہ آپ کا جمع غفیر ایک دینی جذبے کا اشارہ کر رہا ہے کہ یقیناً آپ اس جامعہ کے صحن میں ایک ایمانی جذبہ اور ایمانی حوصلہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہی ایمانی جذبہ اور یہی ایمانی حوصلہ آپ کو دنیا کے میدان میں اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یقینی بات ہے کہ آپ اگر اس دھرتی پر کامیابی کا قدم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو سرکار مدینہ تاجدار برکھا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنی پڑے۔ دل خیر آبادی نے جو آپ کے سامنے نذرانِ عقیدت میں دل نکال کر کے پیش کیا ہے، اگر آپ یقینی طور پر یہ عشق محبت اور یہ عشق رسول اپنی زندگی کے اندر سمو لیں تو خدا کی قسم اس دنیا میں سب سے بلند ترین قوم آپ ہوں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج ہم نے سرکار مدینہ تاجدار برکھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنی زندگی سے جنازہ نکال دیا ہے۔ آج ہم اس جامعہ کے صحن میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم وہ سنت جس سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم دنیا کے میدان میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت و رسوائی کا ہمارا سامنا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اللہ کے دیے ہوئے قرآن کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، محبت رسول کا جذبہ لے کر جب ہم دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، اللہ کے رسول کی سنت پر چل کر کے دکھلائیں گے، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر سچے طور پر اگر ہم نافذ کریں گے تو خدا کی قسم یہ ذلت اور یہ رسوائی جس کا سامنا آج امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے، ہرگز نہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن مقدس نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم دنیا کا سردار بنیں گے، ہم دنیا کا امام بنیں گے، ہم دنیا کی سرداری کریں گے، ہم دنیا کا سب سے بڑا عہدیدار بنیں گے، اگر تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ ہے تو وہ قرآن پاک، جس قرآن پاک کو حفظ کرنے والے بچوں نے آج اپنے سروں پر پگڑی بندھوانے کا ارادہ کیا ہے، وہ قرآن بمباغ بہل آپ کے دلوں کو دستک دیتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اگر دو چیزیں تمہارے اندر ہوں گی تب ہم زمین کی خلافت، روئے زمین کی سرداری، روئے زمین کی حکومت ہم تمہیں عطا کریں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ذائقہ آیت کریمہ پر غور کیجئے، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے اگر دو چیزیں تمہاری زندگی کے اندر بدر گئے ختم ہوں گی، وعد اللہ الذین آمنوا، تمہارے اندر ایمان کی پختگی ہوگی، تمہارے اندر یقین کی پختگی ہوگی، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح تمہاری زندگی کے اندر ہوگا۔ یہ دو چیزیں جب تک تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی، تم اپنا لشکر، اپنی فوج اور اپنا جتھا اور اپنی تعداد اور اپنی کثرت دکھاتے رہو گے، لیکن تم سمندر کے چھاپ کی مانند اس دنیا کے اندر ہوگے، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، میں نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان کامل تمہارے اندر ہوگا اور عمل صالح تمہاری زندگی کے اندر ہوگا، تب ہم تمہیں دنیا کی حکومت دیں گے، دنیا کی سرداری دیں گے، دنیا کی سرخروئی دیں گے، دنیا کی بلندی دیں گے۔ مسلمانوں، اس آیت کی روشنی میں ذرا غور کرو، کیا ایمان کی پختگی اور یقین کی پختگی ہماری زندگی میں ہے؟ معاف کیجئے نوجوانوں، بات آپ کو کڑوی لگے گی، آج 2% کی تعداد میں سکھ اس دھرتی پر موجود ہیں۔ ہماری اس دنیا، ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر 2% سکھ ہیں، ان کے سروں پر پگڑی ہے، ان کے چہروں پر داڑھی ہے، وہ اپنے دھرم اور اپنے مذہب کے اوپر پختہ ہیں۔ وہ 2% حکومت کی گدی پر سوار ہو سکتے ہیں، پردھان منتری بن سکتے ہیں، لیکن آج ہم 35%، اگرچہ حکومت کے شمار میں ہم 15% ہیں، لیکن ہم 35 سے 40% ہیں۔ ہم 35 سے 40% پردھان منتری کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہم تیرے حکموں پر زندگی گزاریں گے، پوری دنیا کی امامت ہمارے ذمہ ہے، پوری دنیا کی رہنمائی کا ذمہ ہمارا ہے۔ ہم نے یہ کلمہ پڑھ کر کے وعدہ کیا ہے، اگر اس وعدہ کی خلافی تم کرو گے تو یاد رکھو سمندر کے جھانک کے برابر ہوگے، لیکن تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ نوجوانوں، آج آپ کو بات تلخ لگے گی، کیا یہ داڑھی جو سرکار مدینہ تاجدار طلحہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجبہ ہے، آپ کے چہروں پر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اٹھائیے اگر ہونا چاہیے تو یہ عہد کیجئے کہ ہم کل سے سنت رسول کا جنازہ نہیں نکالیں گے، ہم کل سے اللہ کے رسول کی سنت کا دامن مضبوطی سے تھامیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اس دھرتی پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ سنت کا جنازہ نکال کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جی محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر محمد سے وفا کرو گے تو یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں یہ تمہارے لیے ہیں۔ اگر تم محمد کے ساتھ غداری کرو گے، چہروں پر تمہاری داڑھیاں نہیں ہوں گی، تمہاری شادیوں میں فضول خرچیاں ہوں گی، تمہاری بیویاں بے پردہ ہو کر کے چلیں گی، تمہارے ولیمے کے اندر سنتوں کا خیال نہیں ہوگا، تمہارے پروگراموں میں سنت نبوی کا جنازہ نکالا جائے گا، تو یاد رکھو خدا کی رحمت کے امیدوار مت بنو، مت بنو، خدا کی
اس گندی لت اور گندی عادت کو اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کی زندگی سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو جس غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جس عشق رسالت کی ہم دعویدار ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق نبی ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، زبانی دعوے سے خدا کی قسم ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، زبانی دعوے سے کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ پروین توگڑیا کہتا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی جمعہ کی بھیڑ فجر کی نماز میں ہونے لگے گی اس دن ہندوستان مسلمانوں کا جو بھیڑ جمعہ کے اندر مسلمانوں کی ہے، جو بھیڑ آپ کی اس جلسے میں ہے، جو بھیڑ آپ کی اس پروگرام میں ہے، اگر یہ بھیڑ ہماری فجر کی نماز میں ہونے لگے، پنجگانہ نمازوں کے اندر ہونے لگے تو ہمارا دشمن پروین توگڑیا کہتا ہے کہ اس دن یہ ہندوستان مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ نوجوانوں آج تمہاری مسجدیں تمہارے سجدوں سے خالی ہیں، تمہارے سامنے دل خیر آبادی غلامی نبی میں دل نکال کر کے دے رہے ہیں تو تم اچھل رہے ہو۔ یقیناً عشق نبی میں اچھلنا چاہیے، عشق نبی میں ہمیں موج زن ہونا چاہیے، عشق نبی میں ہمیں موج مارنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر روح کی تازگی بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر عشق نبی کی روح بھی ہونی چاہیے۔ عشق نبی کی روح یہ ہے کہ اگر تم نماز چھوڑتے ہو تو پنجگانہ نماز کی پابندی کرو گے، کہو انشاءاللہ۔ کون سا انشاءاللہ ہے؟ چودھری والا۔ ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب بھینس خریدنے کے لیے جا رہے تھے، روپے جیب کے اندر پڑے تھے اور وہ بازار جا رہے تھے کہ ہم ذرا ایک بھینس خرید کر کے لائیں، تو راستے میں ایک امام صاحب کی مسجد تھی، امام صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو امام صاحب سے کہتے ہیں کہ امام صاحب میں آج بھینس خریدنے جا رہا ہوں، میری جیب میں پیسے ہیں، میں بھینس خرید کر کے آ رہا ہوں، ذرا دعا کر دیجیے گا۔ امام صاحب نے کہا انشاءاللہ تو کر لو، امام صاحب نے کہا انشاءاللہ تو کر لو۔ کہا کہ ارے ملا جی آپ لوگوں کا تو کام بس انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اللہ اس کے سوا کچھ ہے نہیں، آج ہماری جیب میں تو روپے بھرے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملا جی کو یہ جواب دے کر کے چودھری صاحب آگے بڑھے، بازار گئے، بھینس خریدی، بھینس خرید کر کے واپس ہونے لگے تو راستے میں کچھ گنڈوں نے چھینک لیا، بھینس لوٹ لی، بچے کچے پیسے تھے وہ بھی چھین لیا اور چودھری صاحب کو ایک درخت کی جڑ میں رسی سے باندھ دیا اور وہ بھاگ گئے بھینس لے کر۔ اب راہگیر آئے تو راہگیر سے منت و سماجت کرنے لگے، ارے بھائی انشاءاللہ رسی کو کھول دو، انشاءاللہ جلدی رسی کھولو، انشاءاللہ رسی جلدی کھولو ورنہ میں مر جاؤں گا، درد ہو رہا ہے۔ رسی انہوں نے کھول دی۔ اب وہاں سے چودھری صاحب ہانپتے کانپتے ہوئے جانے لگے تو مولوی صاحب نے کہا کہ چودھری صاحب آپ کی بھینس کیا ہوئی؟ کہا کہ انشاءاللہ مولوی صاحب ہم بازار گئے اور انشاءاللہ ہم نے بھینس خریدی اور انشاءاللہ بھینس خرید کر کے لوٹ رہے تھے اور انشاءاللہ چوروں سے ملاقات ہو گئی اور انشاءاللہ انہوں نے ہم کو درخت کی جڑ میں باندھ دیا اور انشاءاللہ پھر کچھ لوگوں نے مجھے کھول دیا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا اب انشاءاللہ کا کلمہ تم مرتے دم تک پڑھتے رہو، کبھی بھینس واپس نہیں آئے۔ تو کون سا انشاءاللہ؟ چودھری والا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام آپ کو کرنا ہو تو آپ اس کام کو کرنے سے پہلے کہہ دیجئے انشاءاللہ کہوں گا۔ کفار مکہ نے یہودیوں کی فرمائش اور فہمائش اور اشارے پر آزمانے کے لیے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے 3 سوالات کیے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو جا کر کے چند سوالات کرو۔ کفار مکہ نے آ کر کے سوال کیا، اے محمد اگر تم واقعتاً نبی ہو تو 3 سوالوں کا جواب دے دو، تب ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ آقا مدینہ نے کہا کہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ روح کی کیا حقیقت ہے؟ پہلا سوال روح کی کیا حقیقت ہے، اور دوسرا سوال سکندر ذوالقرنین کون تھا، تیسرا سوال اصحاب کہف کون لوگ، اصحاب کہف کون لوگ۔ یہ 3 سوالات یہودیوں کے اشارے پر کفار مکہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ سرکار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کل آ گئی لیکن اب تک کال نہیں آئی۔ کفار مکہ منتظر ہے کہ محمد کیا جواب دیتے ہیں۔ کل تو آ گئی لیکن کال نہیں آئی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا اور اب تک جواب نہیں آیا۔ کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا، ان محمدن ودعہ ربہ، کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ آقا مدینہ اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں، الہ العالمین میرا کنبہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے گنوارا ہے، میرا قبیلہ میرا ساتھ چھوڑ دے، مجھے منظور ہے، رشتے ناطے کے لوگ مجھ سے دور ہو جائیں، مجھے قبول ہے، لیکن اے رب تو مجھ سے روٹھ جائے یہ مجھے منظور اور قبول نہیں ہے۔ اللہ کے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ تو مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا؟ یہ جواب جو انہوں نے مانگا ہے تیری طرف سے میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جب ہفتہ عشرہ گزر گیا، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے محبوب کے چہرے کی تابانی کی قسم، میرے محبوب کے چہرے کی چمک کی قسم، جس کے صدقے میں میں نے چاند کو وجود بخشا، جس کے صدقے میں میں نے سورج کو وجود بخشا، میرے محبوب کے چہرے کی تابانی کی قسم، جس کے چہرے کی چمک کے صدقے میں نے دن کو روشنی عطا کی، اور میرے محبوب کی زلفوں کی سیاہی کی قسم، جس کے صدقے میں نے رات کو اندھیرا بنایا۔ اے میرے محبوب میری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ تیرے صدقے میں زمین بنائی، میری محبت کا یہ عالم ہے کہ تیرے صدقے میں آسمان بنایا، تیرے صدقے میں چاند بنایا، تیرے صدقے میں سورج بنایا، تیرے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب میری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ تیرے صدقے میں سب کچھ میں نے پیدا کیا، لیکن یاد رکھیے میرے محبوب یہ میری محبت ہے، لیکن میرا قانون یہ ہے کہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کل کے دن کیا ہونے والا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے محبوب جب تم سے کفار مکہ نے سوالات کیے تو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ انشاءاللہ اس کا جواب کل دو، تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں لگایا؟ یہ اللہ کے محبوب کو تنبیہ ہوتی ہے کہ جب کل آئندہ کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ یہ اللہ کے محبوب کو حکم ہوتا ہے۔ حضرت جبریل پیغام لے کر کے آئے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اے میرے محبوب جب کل آئندہ کوئی کام کرنا چاہو تو انشاءاللہ لگا لیا کرو، انشاءاللہ لگا لیا کرو۔ تو میرے بزرگوں ہمیں آئندہ کل کے لیے جب کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔
سچی اور پکی انشاءاللہ کہو نا کہ انشاءاللہ کہیے کہ انشاءاللہ کل سے ہم کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے. بولیے 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کریں گے. کہیے انشاءاللہ ہم سچ بولیں گے, ہم شراب نہیں پیئیں گے, ہم جوا نہیں کھیلیں گے, ہم موبائل سے گانے نہیں سنیں گے. کہیے انشاءاللہ. جس دن ہمارے نوجوانوں نے یہ توبہ کر لیا, خدا کی قسم یہ دنیا ان کی مٹھی میں آئے گی. اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم میرے محبوب کی سنت کا دامن تھامو گے, اپنے چہروں کو حسین بناؤ گے, اپنی زبان کو حسین بناؤ گے, اپنی نگاہوں کو میری سنت سے سجاؤ گے, اپنے پیروں کو میری سنت سے سجاؤ گے, اپنے وجود کو میری سنت سے سجاؤ گے. اگر مائیں اور بہنیں اپنے وجود کو صحابیات کے نقش قدم پر ڈھالیں گی تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم 5 وقتوں کی نماز کی پابندی, روزوں کی پابندی, زکوٰۃ کی پابندی, گناہوں سے بچنے کا اہتمام, شراب خوری, جوا بازی, زنا کاری, موبائل بازی اور تمام گندے کاموں سے جس دن یہ نوجوان توبہ کر لے گا اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے لگے گا, اصحابی کا نجوم بیعتہم اقتدیتم اہتدیتم, صحابہ کے نقش قدم پر اگر آج چلنے کو ہم ٹھان لیتے ہیں تو خدا کی قسم اس دھرتی پر سب سے بلند ترین قوم ہم ہوں گے. صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں. صحابہ نے جب آقائے مدینہ تاجدار بطحہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا, آپ کی زندگی کے اوپر وہ قربان ہو گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کر گئے تھے تو کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہا گئے. امیہ بن خلف نا خلف کے یہ غلام تھے. جب کلمہ پڑھ لیا تو امیہ بن خلف نے مارنا, پیٹنا, ستانا شروع کیا. تپتی دوپہر میں حضرت بلال کو سلا کر بلال حبشی کی پیٹھ کے اوپر چٹان رکھ دیا کرتا تھا اور کانٹوں دار چھڑی کے ذریعے بلال حبشی کو مارا کرتا تھا. نوجوانوں, کیا وہ مجاہدہ برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ جب ہم 5 وقت کی نمازوں کا مجاہدہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو بلال حبشی والا مجاہدہ آپ کہاں برداشت کر پاؤ گے؟ بلال حبشی کہتے تھے احد احد احد. ان کا آقا امیہ بن خلف نا خلف کانٹوں دار لکڑی کے ذریعے مارا کرتا تھا. مولانا روم کہتے ہیں کہ چراغ یاد احمد می کنی بندے بد منکر دین منی. کہ تو محمد کو کیوں یاد کرتا ہے؟ میرا غلام ہے, میری ٹکڑیوں پر تو پل رہا ہے اور محمد کا نام لیتا ہے, احد احد کہتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں تن فدائے خارمی کرتا بلال خواجہ اشمی زد برائے گوشمال. حضرت بلال احد احد کہا کرتے تھے. عشق خداوندی میں, عشق محمد میں, نبی کی غلامی میں زبان سے احد احد کی صدا ہوتی تھی. امیہ بن خلف نا خلف کانٹوں دار لکڑی کے ذریعے مارا کرتا تھا لیکن آپ کی زبان سے احد احد کی صدا بلند ہوتی. حضرت صدیق اکبر کا گزر ہونے لگا. حضرت صدیق اکبر کا جب ادھر گزر ہونے لگا تو دیکھا کہ بلال حبشی کو ان کا آقا امیہ بن خلف نا خلف کانٹوں دار لکڑی کے ذریعے مار رہا ہے. تو بلال حبشی سے کہا کہ بلال اپنے ایمان کو چھپاؤ, اپنے ایمان کو چھپاؤ. بلال حبشی کہتے تھے نعرے مستانہ خوشمی آیتم تا ابد جانا چنی بایدم. بلال حبشی کہتے ہیں کہ مجھے تو احد احد کہنے میں مزہ لگا. بلال حبشی کہتے تھے کہ
مجھے تو احد احد کہنے میں مزہ لگ رہا ہے۔ ان کا آقا کانٹوں دار چھڑی کے ذریعے مارتا تھا اور بلال حبشی احد احد کی آواز نکالتے تھے۔ یہ مزہ لگتا تھا عشق رسالت میں اور عشق خداوندی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، کاش کہ کوئی میرا عاشق بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیتا۔ صدیق اکبر نے آقائے دو جہاں سے کچھ کہا نہیں اور جا کر کے امیہ بن خلف نا خلف سے کہا۔ مولانا روم فرماتے ہیں تن سپیدو دل سے آہس تشبگیر در عوض دہ تن سے آہو دل منیر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جا کر کے چپکے سے امیہ بن خلف نا خلف سے سودا کر لیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اے امیہ بن خلف، میرے پاس گورے چہرے والا خوبصورت یہودی غلام ہے، تم میرے خوبصورت غلام کو رکھ لو اور کالے چہرے والے سفید دل گورے دل بلال کو مجھے حوالے کر دو۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ مذاق کرتے ہو کیا؟ کہا مذاق کرتا نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے کہ تم خوبصورت چہرے والے کالے دل یہودی غلام کو لے لو اور کالا چہرہ گورے دل والے حبشی بلال کو مجھے دے دو۔ کہا کہ بہت اچھا سودا ہے، لے جاؤ۔ صدیق اکبر نے بلال حبشی کو خرید لیا۔ صدیق اکبر نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بلال حبشی کو امیہ بن خلف سے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا اور اپنے سینے سے ستایا تو مولانا روم فرماتے ہیں مصطفیٰ اش در کنارے خودکشی کس چداند لذت کورا کشی۔ کہ سرکار مدینہ نے جب بلال حبشی کو اپنے سینے سے ستایا تو کتنا مزہ بلال کو آیا ہوگا کہ آج سرور دو جہاں کے سینے سے میرا سینہ سٹ رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بلال کو کتنا مزہ آیا ہوگا کہ آج میرا سینہ سرور انبیاء امام الانبیاء کے سینے سے میرا سینہ سٹ رہا ہے۔ بلال حبشی کو صدیق اکبر نے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ کتنی مصیبتوں میں تھے وہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو وہ مقام دیا عشق رسالت کی وجہ سے، سنت رسول پر مر مٹنے کی وجہ سے، عشق خداوندی کی وجہ سے کہ اپنی مسجد کا مؤذن بنا دیا، اپنی مسجد کا مؤذن بنا دیا، گھر کا منتظم بنا دیا کہ میرے گھر کا انتظام تم کرو گے اور میری مسجد کی اذان تم دو گے۔ بلال حبشی اذان دینے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں کو شکایت ہو گئی کہ بلال کی زبان سے تو شین ادا نہیں ہوتی ہے۔ شکایت ہو گئی کہ بلال کی زبان سے شین ادا نہیں ہوتی ہے، اشہدو نہیں کہہ پاتے، اشہدو کہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری دے دو کسی اور کو۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب بلال کی زبان سے شین ادا نہیں ہوتی ہے تو تم کسی اور کو کہہ دو اذان دینے کے لیے۔ فجر کی اذان کسی اور نے دی، بلال نے نہیں دی۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے۔ مولانا روم فرماتا ہے گفت ہاتف بردر خیر الورا چے سبب بے بانگ شد خانہ خدا۔ وحی آ گئی، کیا وجہ ہے کہ آج فجر میں اذان ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ فجر میں آج اذان نہیں ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ آج تو اذان بڑے زور و شور کے ساتھ، لوگوں نے کہا کہ آج تو اذان بڑے زور و شور سے ہوئی۔ گفت امروز شد بازور و شور شد مسلح باعث شیطان خور۔ کہا کہ آج تو اذان بڑے زور و شور سے ہوئی ہے، سنائی کیسے رہی گی؟ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آواز آئی، گفت لیکن بعض از
محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہہ دو کہ بلال ہی اذان دیا کرے گا، اس کی سین کو ہی قبول کر لیں گے اگرچہ شین ادا نہیں ہوتی ہے، لیکن اسی کی اذان میں درد ہے، سوز ہے، اس لیے بلال ہی کو اذان دینے کی ذمہ داری ہے۔ بلال سنت نبوی کی بنیاد پر، آقا کی ذات گرامی پر مر مٹنے کی بنیاد پر مقبول بارگاہ خداوندی ہوا کہ آقا جب معراج میں جاتے ہیں، جب جنت کی سیر کرتے ہیں تو آگے بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ بلال بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہوئے کہ جنت کی سیر جب حضور معراج میں فرماتے ہیں تو بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قصہ تفصیل سے بیان کر کے میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بعد میرے حضرت الاستاد حضرت مولانا شیخ رضوان الدین صاحب، جن سے میں نے شرحجانی پڑھی ہے بچپنے میں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اس اسٹیج پر حضرت کے دیدار سے میں مشرف ہو رہا ہوں کہ جن سے میں نے اپنے بچپنے میں شرحجانی پڑھی ہے، آج تو مجھے ان کی باتوں کو سن کر کے مستفید ہونا ہے، ورنہ تو صحابہ کرام کے عشق کی مثالیں اتنی ہیں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ نوجوانوں، جس اس کے رسالت پر، جس عشق خداوندی پر ہمارے دل خیر آبادی اپنا دل نچھاور کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر وہ نمونہ پیش کریں گے عشق رسول کا، سنت رسول کا، کہ حضرت زید ابن دسنہ کو جب حارث کے بیٹوں نے قید کر دیا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے تیاری کر لی، اور تختہ دار پر چڑھانے کے لیے جب حضرت زید بن دسنہ کو لے کر کے آئے، کفار کا مجمع ہے، جنگ پھٹا ہے، ابو سفیان کہتا ہے انشد اللہ یا زید اتحب ان محمدا عندنا الان فی مکان نضرب عنقه وانک جالس فی اہلی۔ اے زید، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج محمد تمہاری جگہ پر میرے سامنے ہو، میں ان کی گردن اڑا دوں اور تم اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ آپ ذرا حضرت زید بن دسنہ کا جواب سنیے۔ تاریخ میں آب سر سے لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق پر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔